आओ मैं पीरों के पीर की कहानी सुनाऊं आपको। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि एक बंदा मताफ में कंकरों के ऊपर पेशानी रख के ज़ारों के तार हो रहा है और क्या कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये तो कयामत के दिन अंधा उठाना, मैं तेरा क्या तेरे बंदों का सामना भी नहीं कर सकता। इतने दर्द से रोता है कि लोग अपनी दुआएं छोड़ के उसके लिए दुआ करते हैं। तो वो इतने दर्द से रोता है कि लोग अपनी दुआएं छोड़ के उसके लिए कहते हैं या अल्लाह इस बेचारे को माफ कर दे। एक बंदा तो छोड़ छाड़ के खड़ा ही उसके सामने करीब खड़ा हो गया और कहता है मालिक इसे माफ कर दे, मालिक इसे माफ कर दे। काफी देर के बाद वो शख्स जो रोता था उठ के जाने लगा। इसको तजस्सुस था कि मैं देखूं तो सही ये कौन है और उसको तसल्ली भी दूं कि अल्लाह बड़ा करीम है, तुझे माफ कर देगा। जब इसने झुक के झांक कर देखना चाहा तो चीखें निकल गई। क्यों? कि फायजा हुआ शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ये ज़ारों के तार रोने वाला वक्त का गौस शेख अब्दुल कादिर जीलानी। हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुनैद बगदादी को बुलाया। हजरत जुनैद बगदादी के वो मामू भी लगते हैं रिश्ते में और पीर भी लगते हैं। ये पीर मुरीद की कहानी सुना रहा। आज का पीर तो गारंटी दे रहा है ना, अल्लाह अकबर हुजूर तो हजरत रबिया को भी जन्नत की बशारत दें और साथ कहे कसरत सुजूद से मेरी मदद करना। और पीर कहता तुझे परवाह ही नहीं है। आओ पीर मुरीद की कहानी सुना रहा हूं। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मेरे मामू ने तन्हाई में मुझे बुलाया और मुझे वसीयतें की। जब एक वसीयत की तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। कहने लगे बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र बगदाद से बाहर बनाना। मैंने पूछा हुजूर क्यों? फरमाने लगे मेरी बदआमालियों की वजह से कहीं बगदाद की मिट्टी मेरी लाश को कबूल करने से इनकार न कर दे और मैं लोगों के सामने रुस्वा न हो जाऊं। ये हैं वो लोग ताता जाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ, जिनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अल्लाह को खौफ और तमा में पुकारते हैं। आजिज बुस्तामी फरमाते थे मैं उस मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता जो किसी का मुरीद ना हो। इसका अपना पेशवा कोई नहीं, वो मेरी पेशवाई कैसे करेगा। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी फरमाया करते थे मैं तो उस दुकानदार से सौदा नहीं लेता जो किसी का मुरीद ना हो, इसलिए कि जिसने तरबियत ही नहीं ली, जिसके अंदर दर्द ही नहीं, रूहानियत ही नहीं, इसका पेशवा ही कोई नहीं। किस तरह उस अब तो माहौल नहीं ना रहा। लेकिन याद रखो ये निस्बत इतनी तगड़ी है, इतनी तगड़ी कि हमारे सूफिया ने सारी जिंदगी गौसे आजम का गुलाम कहलाने में फख्र महसूस किया। क्या रिश्तेदारी थी आला हजरत बरेलवी की उनसे, क्या ताल्लुक था पीर मेर अली शाह साहब का उनके, क्या उनका, लेकिन उन लोगों ने सारी जिंदगी खुल के गौसे आजम के तज़किरे किए। क्यों? गौसे आजम ने 40 साल शाम में वुजू किया और फजर तक अल्लाह की इबादत की। फरमाते हैं मेरे मालिक ने कहा अब्दुल कादिर कुछ मांग ले, ना अपने लिए मांगा ना औलाद के लिए। कहने लगे मौला क़यामत तक जो मेरा नाम ले ना उसे बगैर तौबा के मरने ना देना, मरने लगे तो तौबा की तौफीक दे देना। फरमाते मेरे मालिक ने वादा किया है जो मेरा मानने वाला होगा बगैर तौबा के नहीं मरेगा। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तो क़यामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाए। मैंने जाना नहीं, खड़ा हो जाऊंगा, अर्ज करूंगा मौला भेज। मैंने कहा यहाँ भी लोग डर जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? भाई पढ़ो ना मिशकात शरीफ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे ने एक अल्लाह के बंदे को पानी पिलाया था, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी बरकत से उस गुनाहगार को जन्नत अता कर देगा। और हुजूर ने फरमाया बुखारी में अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। तो सारी जिंदगी कादरी कहलाए, सारी जिंदगी गौसे आजम का गुलाम कहलाए, सारी जिंदगी ख्वाजा अजमेर का नौकर कहलाए, सारी जिंदगी शाह नक्शबंद का गुलाम कहलाए, सारी जिंदगी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का अपने आप को मंसूब करे और दुनिया से जाए तो ऐसे ही चला जाए। मेरे नबी ने नस बयान कर दिया जो जिससे प्यार करेगा उसी के साथ जाएगा, उसी के। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। और सुनो मेरे भाई इस बात को याद रखना, इन निस्बतों की बड़ी तौकीर है अल्लाह की नजर में, इन निस्बतों की बड़ी। इमाम मोहम्मद एक बुजुर्ग गुजरे हैं, लुत्फ की बातें छेड़ दी हैं मैंने, आज मजमून लुत्फ का है ना। इमाम मोहम्मद हजरत इमाम आजम के शागिर्द हैं। उनके पास एक बंदा आया, कहने लगा हजरत साहब मसला पूछना, फिका के इमाम थे, कहा पूछो पूछो मसला। और कहने लगा हुजूर मैं मंडी गया था तो एक टोकरी लाया हूँ, क्या हम क्या कहते हैं, पेटी कहते हैं क्रेट कहते हैं, दोनों कहते हैं। तो कहते वो मैं एक पेटी लाया हूँ, एक टोकरी सेब की भरी हुई। हुजूर अब मैंने खोल लिया तो आधे सही है आधे खराब है, आधे ठीक है
آدھے خراب ہیں، تو میرے لیے فتویٰ کیا ہے؟ صحیح صحیح رکھ کے باقی واپس کر دوں؟ تو امام محمد فرمانے لگے نہیں، شریعت کہتی ہے یا سارے رکھ یا سارے واپس کر۔ یہ کہے تو رونے بھی لگ گئے ساتھ ہی۔ تو کہنے لگا حضور مسئلہ مجھے بتایا ہے، اور رونے آپ لگ گئے۔ کہنے لگے مجھے بھی کوئی بات یاد آ گئی ہے۔ قیامت میں جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے، کسی پیر کے مرید جائیں گے، اور کہنے لگے جب مصطفیٰ کے غلام جائیں گے، جب غوث اعظم کے ماننے والے جائیں گے، تو کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے، تو ہم بھی کہیں گے یا اللہ یا سارے رکھ، یا سارے بھیج، یا سارے رکھ، یا تو فرمایا رب کریم نیکوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں، اس لیے امید ہے وہ کہے گا میں نے جنت کھول دی ہے، لہذا رسول اللہ کی ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے، ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے عرض کی مولا میرا نام لینے والے بغیر توبہ کے نہ مرے، تو فرمایا عبد القادر جوادہ رہا، جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دوں۔ ان نسبتوں کو لوگ معمولی سمجھتے، ان کو معمولی جانتے، اور حضور غوث پاک۔ ایک بات مجھے پسند بڑی ہے، اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے، میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ، لیکن بات بڑی کمال ہے، غیروں نے کی ہے، اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی ہے، ایک حوالے کے لیے، ایک بات کے لیے۔ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کون؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا، تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے؟ کہتے 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا، وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لاوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے ہیں۔ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابع دار رہا ہوں، مجھے ہی رب بھول گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے، بات ختم ہو گئی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ، آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں بغداد شریف، کہتے ہیں یار قربان جائیں، ساری دنیا دیکھی ہے، سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم، کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ یہ عبد القادر کا آستانہ ہے، یہ غوث پاک کا دربار ہے، آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا، اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، یہ قیامت تک کھلا ہے، فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے۔ غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا، فرما کیوں روتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہوں، ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار، اس نے کرایا نہیں، رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا، ضروری کام تھا دریا کے اس پار۔ غوث اعظم دوڑے گئے، 100 دینار لائے، ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے، آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا، جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔ زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے، آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے۔ غوث اعظم درمیانے اولیاء چوں محمد درمیانے انبیاء، ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں۔ میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے
تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے، شرم کر کے نہیں، جھچک کے نہیں، تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں لیا، ہم ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے۔ او بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہیں، پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے، ان سے محبت کھل کے کرنی۔ اور وضاحت کر دوں، ہم یہاں ہیں، وہ بغداد میں ہے، تو وضاحت کر دوں۔ ترغیب و ترہیب میں حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے، ان سے ملا بھی نہیں، ان کی طرح کا بنا بھی نہیں، کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں، حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پیار صحیح کرتا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے گا، اکٹھے ہو جائیں گے دونوں۔ حضور نے نص بیان کر دی، ان سے پیار کرو تو کھل کے کرو۔ یہ جھجک کے اور بڑا کمزور سا رویہ اختیار کرنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو کھل کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کا نام لیتے ہیں تو کھل کے لیتے ہیں۔ ہم تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تذکرہ کرتے ہیں تو سار اٹھا کے کرتے ہیں، بڑا اونچا قد ہوتا ہے ہمارا جب ہم احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مشائخ اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ کسی اور کے حصے میں آئے نہیں۔ باقی تو کوئی انگریز کے ہاتھ پہ بک گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ یہ حضرت اجمیری کا فیضان، یہ داتا علی اجمیری کا فیضان، یہ حضرت بہاءالحق نقشبند کا فیضان اور غوث اعظم کا فیضان، یہ جہاں جہاں گیا ہے یہ توانائیاں ہی عطا کرتا گیا ہے۔ اس لیے پیار کریں، کھل کے کریں۔ غوث اعظم کا دن منائیں، کھل کے منائیں، 11ویں پکائیں تو کھل کے منائیں اور کھل کے کھائیں، لیکن غوث اعظم سے پیار سچا کریں، ان کی تعلیمات پر توجہ صحیح کریں، ان بزرگوں کے نقش قدم چلیں، جھجک کے نہیں، ڈر کے نہیں، آہستہ آہستہ نہیں، کھل کے۔ ایک دفعہ کہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ آخر دعوانا ان الحمد